اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرعان الاول انہ کما لا یجوز بیع المیتۃ منفردۃ کذالک لا یجوز بیعها منضمۃ الی مزکہ۔ ہمارے پاس میتہ کے خرید و فروخت میں کلاً 4 قول ہو گئے۔ ایک قول مشہور کا ہے جس میں اس کی خرید و فروخت مطلقاً جائز نہیں ہے۔ ایک قول علامہ اور محقق کا تھا جس میں اس سے نفع تو اٹھایا جا سکتا تھا لیکن اس کی خرید و فروخت جائز نہیں تھی۔ اور تیسرا قول 3 قول ہو گئے۔ تیسرا قول شیخ انصاری کا تھا کہ اگر جلد میتہ میں منفعت محللہ مقصودہ پائی جاتی ہے تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ آیا منفعت محللہ ہے یا نہیں، یہ عرف کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ عرف، اگر کسی عرف میں منفعت محللہ پائی جاتی ہے جیسے کہ استیقاء ہے، جیسے کہ لیدر بنانا، مختلف کام ہو سکتے ہیں، تو پھر اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ اور چوتھا قول تھا کہ مطلقاً جائز ہے، جنہوں نے اس حدیث سے تمسک کیا تھا کہ جس میں غلاف والے مسئلے میں امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے کہا ہاں غلاف بنا سکتے ہو شمشیر کا، اس قول سے تمسک کرتے ہوئے فقہاء نے کہا کہ مطلقاً جائز ہے۔ بس 4 نظریے ہو گئے۔ مطلقاً جائز نہیں ہے مشہور، مطلقاً جائز ہے اس قول سے تمسک کرتے ہوئے جو امام نے جواب لکھا تھا 7ویں امام نے۔ تیسرا علامہ اور محقق کا قول تھا کہ انتفاع اٹھانا صحیح ہے لیکن خرید و فروخت صحیح نہیں ہے۔ اور چوتھا نظریہ شیخ انصاری کا تھا کہ اگر منفعت معللہ مقصودہ ہے تو صحیح ہے ورنہ پھر جائز نہیں ہے۔ اب مشہور قول کی بنا پر 2 فروعات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ مشہور قول کی بنا پر، مشہور کا قول یہ تھا کہ میتہ جائز نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر میتہ کے ساتھ مزکہ، ان دونوں کو ساتھ میں ملا کر بیچا جائے، مثلا 2 بکرے تھے، ایک بکرا جس کو آپ ابھی ذبح کر رہے تھے، ذبح کیا آپ نے تو وہ ذبیحہ شرعی ہے، دوسرا بکرا کھڑا ہوا تھا کہ اوپر سے پتھر آ گیا وہ مر گیا، وہ مردار میتہ ہے۔ ایک بکرا آپ کا مزکہ ہے جس کا تزکیہ ہوا ہوا ہے، شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہوا ہے، اور ایک بکرا وہ ہے جو شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا، مردار میتہ ہے۔ ان دونوں کا گوشت ملا کر 1 کلو اس کا گوشت 1 کلو اس کا گوشت، آیا دونوں کو ملا کر اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ شیخ انصاری فرماتے ہیں اس کی 2 صورت ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کون سا مزکہ ہے اور کون سا میتہ ہے، معلوم ہے آپ کو یہ والا گوشت مزکہ ہے، یہ والا گوشت میتہ ہے، آپ نے سامنے والے کو بیچ دیا، تو وہ جو مزکہ تھا اس کے مد مقابل جو پیسے لیں گے وہ صحیح ہے، لیکن جو میتہ تھا اس کے مد مقابل جو پیسے لیں گے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر منفعت معللہ موجود نہیں ہے۔ جب منفعت معللہ موجود نہیں ہے تو شارع کے نزدیک یہ مالیت شرعی مالیت پیدا نہیں کرتا، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، اکل المال بالباطل کا ایک مصداق قرار پائے۔ بس فرض کریں کہ میں نے دونوں کا گوشت ملا کے 1000 روپے میں بیچا، تو 500 روپے جو اس گوشت کی قیمت ملی ہے مزکہ کی، یہ میرے لیے صحیح ہے، حلال ہے، اور 500 روپے جو مجھے قیمت ملی ہے میتہ کی وہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اکل المال بالباطل ہے، کیونکہ شارع کے نزدیک اس گوشت میں مالیت نہیں ہے۔ کیوں مالیت نہیں؟ کیونکہ منفعت معللہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، البتہ خیارات میں یہ بات آئے گی کہ سامنے والے کو حق کے فسخ حاصل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہو گیا، اس کی بیع ٹوٹ گئی، اس نے جو خریدا۔ مثال کے طور پہ فرض کریں میں آپ کو 2 موبائل بیچتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک موبائل میں آپ کو اپنا بیچتا ہوں، ایک موبائل دوست کا بیچ دیتا ہوں، بھائی یہ فضولی کرتا ہوں، دوست کا موبائل بیچ دیتا ہوں، بعد میں دوست راضی نہیں ہوتا
ٹھیک ہے. اس سامنے والا سمجھ رہا تھا مجھے 2 موبائل ملے, وہ 2 موبائل کی قیمت پہ اس نے خریداری کی. تو یہ تباعض در صفقے آ گیا, یعنی جو اس نے خریدا اس میں باز ہو گیا. جب بھی باز ہو جاتا ہے تو سامنے والے کو خیار حاصل ہو جاتا ہے, خیار فسق حاصل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ بحث خیارات میں پڑیں گے. اور اگر دونوں گوشت ہے, اب اس میں نہیں معلوم کون سا مزکہ ہے اور کون سا میتہ ہے, تو آیا اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس میں ایک مسئلہ ہے, اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ یہ کہ علم اجمالی آ گیا اس میں. یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان 2 گوشت میں سے ایک گوشت قطعاً حرام ہے, میتہ ہے, لیکن کون سا گوشت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. علم اجمالی آ گیا. تو علم اجمالی کے باب میں اصولین کا کیا نظریہ ہے؟ اگر مشہور اصولین کا نظریہ یہ ہے کہ موافقت قطعیہ ضروری ہے. دیکھیں 2 گلاس نجس ہے, 2 گلاس میں سے ایک گلاس نجس ہے, آپ کو معلوم ہے کہ 2 میں سے ایک گلاس نجس ہے. تو اگر آپ دونوں پی لیں گے, مثلا یقین ہے کہ ایک گلاس میں شراب ہے, دوسرا پاک ہے, لیکن کون سا نجس ہے کون سا پاک ہے یہ نہیں معلوم. تو اگر آپ دونوں پی لیں گے تو اس کو کہیں گے کہ آپ نے مخالفت قطعیہ کی ہے, قطعاً واقع کی مخالفت کی ہے, کیونکہ قطعاً ان دونوں میں سے ایک نجس تھا, قطعاً آپ نے دونوں پی لیے, تو قطعاً آپ نے مخالفت کی ہے واقع کی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخالفت قطعیہ. اس کے مد مقابل کیا ہے کہ آپ دونوں گلاس کو پھینک دیں, دونوں گلاس کو کیا کریں؟ پھینک دیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موافقت قطعیہ, کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ نے واقع کو حاصل کر لیا, کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کی. لیکن اگر آپ نے ایک گلاس پی لیا, اس میں سے ایک گلاس پی لیا, تو یہ موافقت احتمالی اور مخالفت احتمالی ایک ساتھ, کیونکہ ہو سکتا ہے جو پیا وہ نجس ہو, اور ہو سکتا ہے جو پیا وہ نجس نہ ہو. تو 100% واقع کی مخالفت نہیں ہوئی ہے, لیکن 100% موافقت بھی نہیں ہوئی ہے, 50-50 ہوا. تو اس کو کہتے ہیں موافقت احتمالیہ یا مخالفت احتمالیہ. اب اگر میں دونوں گوشت بیچتا ہوں, 1 کلو یہ 1 کلو یہ, مجھے پتہ ہے 1 کلو مزکہ 1 کلو میتہ, لیکن نہیں پتہ کون سا ہے, تمیز نہیں دے رہا, کیونکہ کسائی نے دونوں ایک ساتھ کر دی, ایک ساتھ دے دیے مجھے. اب مجھے نہیں پتہ کون سا میتہ والا ہے کون سا مزکہ والا ہے. تو اس میں علم اجمالی کا قانون چلے گا کہ یہ یقین ہے کہ ایک گوشت کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے, لیکن کون سی ہے کہ وہ نہیں معلوم, علم اجمالی. تو علم اجمالی میں مشہور اصولین کا نظر ہے کیا ہے؟ موافقت قطعیہ. تو اس حساب سے دونوں گوشت سے مجھے ہاتھ دھونے پڑیں گے, اور کس پہ رجوع کیا جائے گا؟ دونوں گوشت سے ہاتھ دھونے پڑیں گے, اور کوئی ایک بھی گوشت میں نہیں بیچ سکتا. لیکن اگر اصولین کا نظریہ اس میں موافقت قطعیہ نہ ہو, بلکہ احتمال موافقت ہو, موافقت احتمالیہ ہو, تو اس صورت میں پھر ایک گوشت میں بیچ سکتا ہوں. پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کوئی بھی ایک بیچ سکتا ہوں. دیکھیں صلوات پڑھیں. اگر یہ 2 لیوان ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک نجس ہے, اب کون سا نجس ہے مجھے نہیں معلوم. تو یہ علم اجمالی ہے, یعنی ایک طرف علم ہے, کس پر علم ہے؟ جامع کا, کہ اس میں سے ایک نجس ہے. ایک طرف اجمال ہے, کس اعتبار سے؟ اطراف کے اعتبار سے, کہ آیا یہ نجس ہے یا یہ نجس ہے, نہیں معلوم. اگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نجس ہے, فرض کریں معلوم ہوتا ہے یہ گلاس نجس ہے, تو یہ علم تفصیلی ہو جاتا, لیکن ابھی معلوم نہیں کہ یہ نجس ہے یا نجس ہے. تو علم اجمالی میں فقہا نے اصول میں کیا فرمایا؟ اگر فقہا اصول میں یہ فرماتے ہیں کہ موافقت قطعیہ ضروری ہے, یعنی آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ آپ نے واقع کی مخالفت نہیں کی, واقع کو انجام دے دیا, جو آپ کی ذمہ داری تھی انجام دے دی, 100% یقین ہو جائے. 100% یقین کب ہوگا کہ آپ نے واقع کی مخالفت نہیں کی؟ کب یقین ہوگا؟ جب دونوں کو آپ چھوڑ دیں, دونوں کو پھینک دیں, گٹر میں پھینک دیں, تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے واقع کی مخالفت نہیں کی. یہی مثال گوشت کا بھی موافقت قطعیہ. اچھا, مخالفت قطعیہ کب ہوگی؟ کہ جب آپ کو 100% یقین ہو جائے کہ میں نے واقع کی مخالفت کی ہے. کب ہوگی؟ جب دونوں پی لیں گے, تب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں نے واقع کی مخالفت.
لیکن موافقت احتمالیہ یا موافقت احتمالیہ کہہ دیں یا مخالفت احتمالیہ کہہ دیں، ایک ہی بات ہے. وہ کس صورت میں؟ جب ایک پی جائے تو مجھے 50% پتہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے واقعی کی مخالفت کی ہو، کیونکہ ممکن ہے جو میں نے پیا ہو وہ کیا ہو، نجس ہو، اور یہ بھی ممکن ہے جو میں نے پیا ہو وہ پاک ہو. تو موافقت احتمالیہ بھی ہے، مخالفت احتمالیہ. اسی طرح اب 2 گوشت ہیں، قصاب نے کسائی نے آ کر آپ کو 2 گوشت کی تھیلی تھما دی. ایک گوشت جو ہے وہ مزکہ والا ہے، ایک گوشت میتہ والا ہے. یہ دونوں گوشت آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو معلوم تھا کہ کون سا مزکہ ہے اور کون سا میتہ ہے، تو مزکہ کو جو آپ 500 روپے میں بیچ دیں گے وہ صحیح ہے، میتہ کو نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ کون سا مزکہ ہے کون سا میتہ ہے، تو اس صورت میں اصول میں اگر فقہا کہتے ہیں کہ موافقت قطعیہ ضروری ہے تو دونوں کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن اگر فقہا کہتے ہیں کہ موافقت احتمالیہ کافی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ موافقت قطعیہ کریں، بلکہ موافقت احتمالیہ کر دیں، یہی کافی ہے. یعنی کیا؟ یعنی مخالفت قطعیہ نہ ہو، بس یعنی مخالفت قطعیہ نہ ہو، موافقت احتمالیہ جو کافی ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ کسی بھی ایک کو، کیونکہ آپ کو تو نہیں منع، کسی بھی ایک کو آپ بیچ سکتے ہیں. بات ہو گئی بات. عبارت دیکھیں، انہ کما لا یجوز بیع المیتۃ منفردۃ، جیسا کہ جائز نہیں تھا میتہ کی خرید و فروخت اس حال میں کہ وہ میتہ خالی و تنہا خالی میتہ کو بیچے. کذالک، اسی طرح لا یجوز بیع ہوا، میتہ کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے اس حالت میں منضمۃ الی مزکہ، کہ اس کو آپ مکس کرنے سے مراد ایڈ کر کے دونوں کو ملا کر بیچیں، یہ بھی جائز نہیں ہے. ولو باہما، باہا کی عبارت زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر باہا کسی کے یہاں لکھا ہوا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. باہا لکھا ہے، ہاں یہ بہتر. ولو باہما، اگر وہ ان دونوں کو بیچ دیتا ہے، کن دونوں کو؟ میتہ اور مزکہ، یعنی ایک کر کے بیچ دیتا ہے، منظم کر کے بیچ دیتا ہے. فَإِن كَانَ الْمُزَكَّى مُمْتَازًا، اگر مزکہ کی تمیز ہے، یہ معلوم ہے کون سی شوپر میں مزکہ ہے کون سی شوپر میں میتہ ہے، دونوں کو جدا کرنا اور تمیز دینا اس کو پتہ ہے کون سا ہے. صح البیع فیہ، تو صحیح ہو جائے گی بے اس میں، کس میں؟ مزکہ میں بے صحیح ہو جائے گی. وبطل فی المیتہ، میتہ میں بے باطل ہو جائے گی. کما سیجی فی محل، جیسے بحث خیارات میں یہ بحث آئے گی. وَإِن كَانَ مُشْتَبِهًا، اگر مشتبہ ہو جائے. کون مشتبہ ہو جائے؟ میتہ نہیں، میتہ کا تو بحث ہی نہیں ہے، اصل مزکہ کا مسئلہ. میتہ کی تو خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتے، اصل مزکہ کا مسئلہ. وَإِن كَانَ الْمُزَكَّى مُشْتَبِهًا، اگر مزکہ کیا ہو جائے؟ مشتبہ ہو جائے. کس سے مشتبہ ہو جائے؟ بالمیتہ، میتہ سے. اب یہ نہیں پتا کہ کون سی شوپر میں مزکہ ہے اور کون سی شوپر میں میتہ ہے. لم یجوز بیعها، تو اس مزکہ کی بیع جائز نہیں ہے، کیونکہ میتہ کی تو پہلے بھی جائز نہیں تھی، اب مزکہ کی بھی بیع جائز نہیں ہے. ایزن اسی انداز میں کہ جس طرح میتہ کی جائز نہیں تھی، اب اس طرح مزکہ کی بھی جائز نہیں ہے. کیوں آگا صاحب تعلیل آ رہی ہے؟ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَنْفِعَةً مُحَلَّلَةً، کیونکہ اس صورت میں لا يُنْتَفَعُ بِهِ، یہ مزکہ قابل انتفاع نہیں رہا، یہ مزکہ قابل انتفاع نہیں رہا. کون سا انتفاع نہیں رہا؟ منفعت، نوع انتفاع کیا ہے؟ منفعتاً محللہ. یہ مزکہ قابل منفعت محللہ نہیں رہا. جب کیوں نہیں رہا گا صاحب؟ بناءً علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبہین. بنان کی جگہ لکھ دیں کہ جب آپ علم اجمالی میں موافقت قطعیہ کے قائل ہو، جب آپ علم اجمالی میں موافقت قطعیہ کے قائل، اس بنا پر بناءً علی، جیسا کہ مشہور اسی نگاہ کے قائل ہیں، بناءً علی وجوب الاجتناب، اس بنا پر کہ اجتناب واجب ہے کس سے؟ ان کلا مشتبہین، دونوں مشتبہین سے، دونوں گلاس سے اجتناب ضروری ہے، دونوں گلاس کو چھوڑنا پڑے گا، دونوں گوشت کو چھوڑنا پڑے گا. تو جب دونوں کو چھوڑنا پڑے گا تو اس میں سے جو بھی مزکہ ہے
جس طرح میں اسے کھا نہیں سکتا اسی طرح میں اسے بیچ بھی نہیں سکتا. تو اب یہ قابل انتفاع نہیں ہے. اب اگر کوئی اس کو بیچے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 1000 روپے میں سے 500 روپے اس کے صحیح, یہ نہیں کہا جائے گا. بلاخر ایک تو مزکا ہے نا, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ 1000 روپے میں سے 500 روپے اس کے صحیح ہے, بلکہ کہا جائے گا یہ 1000 کے 1000 کیا ہے, اکل المال بالباطل ہے. حالانکہ اس کو یقین تھا کہ ایک مزکا ہے, پھر بھی اس کو کہا جائے گا کہ اکل المال بالباطل, کیونکہ اس کو خرید و فروخت صحیح نہیں تھی. فاہوا, کیونکہ یہ جو مزکا ہے, ہوا کی ضمیر مزکا کی طرف, یہ جو مزکا ہے فی الحکم المیتہ, موضوع کے اعتبار سے یہ ابھی مزکا ہے, لیکن حکم کے اعتبار سے ابھی کیا ہو چکا ہے, میتہ ہو چکا ہے. میتہ کا جو حکم کیا تھا, لا یجوز بیعہ, اس کا بھی حکم کیا ہو جائے گا, لا یجوز بیعہ. فہو فی حکم المیتہ من حیث فہو فی الحکم المیتہ من حیث الانتفاع, انتفاع کی حیثیت سے, یعنی جس طرح میتہ کی قابل انتفاع نہیں ہے, کب, اس کے بعد لکھ دے بعد علم الاجمالی, علم اجمالی کے بعد, علم اجمالی کے بعد مزکا کیسا ہو جائے گا, میتہ کی طرح ہو جائے گا. یہ 2 گلاس جس میں سے مجھے یقین ایک آب زمزم ہے, یقین ایک آب زمزم ہے, اور ایک میں یقین میں شراب ہے, لیکن ایک گلاس بھی میں نہیں پی سکتا, دونوں کو مجھے چھوڑنا پڑے گا. واضح نہیں. فَأَكْلُ الْمَالِ بِإِزَائِهِ, پس مال کو کھانا, بِإِزَائِهِ, ازاہی کی ضمیر کہاں جائے گی, اس مزکہ متشابہ کی طرف. میتہ تو ویسے ہی 500 روپے آپ نہیں کھا سکتے تھے, 1000 میں سے 500 روپے تو ویسے ہی نہیں کھا سکتے تھے, لیکن جو 500 روپے متشابہ تھے آپ کے, وہ بھی صحیح نہیں ہے. فَأَكْلُ الْمَالِ بِإِزَائِهِ, اس میتہ, اس مزکہ متشابہ کے مد مقابل, باب آئے مقابلہ ہے, اس مزکہ متشابہ کے مد مقابل جو مال کھا رہے ہیں, یہ بھی کیا بن جائے گا, اکل للمال بالباطل, یہ بھی اکل للمال بالباطل کا مصداق بن جائے گا. بس یہ 1000 کے 1000 روپے آپ کے کیا ہو جائیں گے, خراب ہو جائیں گے. جس ویسے ہی کما سے کہہ رہے ہیں, جس طرح اس کو کھایا نہیں جا سکتا تھا, اسی طرح اس کو بیچا بھی نہیں جا سکتا. کما سے یہ کہنا چاہ رہے, کما ان اکل کل من المشتبہین, جیسے کہ مشتبہین میں سے ہر ایک کیا تھا, فی حکم اکل المیتہ, وہ ایسے ہی تھا جیسے آپ میتہ کھا رہے ہیں. ایک گلاس بھی ایسا ہی تھا پینا جیسے شراب پینا, حالانکہ ایک گلاس میں زمزم ہو سکتی ہے, واضح آب زمزم ہو سکتا ہے, لیکن دونوں کا حکم کیا تھا, لا یجوز شربو لا یجوز شربو. اسی طرح دونوں کا حکم کیا ہے, لا یجوز بیعہ لا یجوز بیعہ. واضح نہیں. اب یہاں سے ایک بحث کرتے ہیں کہ آیا ایسے کافر کو بیچنا جائز ہے جس کی فقہ میں مثلا یہودی کے یا عیسائی کے یا کوئی ایسا کافر جس کے یہاں مسئلہ نہیں ہے, جس کے یہاں میتہ بھی حلال ہو, کہا نہیں اس کو بھی بیچنا جائز نہیں, کیونکہ ہماری بحث ابھی شخصی معاملات میں نہیں, اصل نوعی معاملات میں. کہہ رہے ہیں وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ, یہاں سے جان لیا گیا, کیا جان لیا گیا, اَنَّهُ کہ شان یہ, لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیتۃ وغیرہ, فرق نہیں ہے اس مشتری میں کہ وہ کافر ہو, المستحل جو حلال جانتا ہو, کس کو, لام لام تقویت ہے, للمیتہ, وہ کافر جو اس میتہ کو حلال جانتا ہو, یعنی اس کی فقہ میں حلال ہو, وغیرہ کافر یا کافر کے علاوہ, کوئی فرق نہیں, کیونکہ ہماری بحث شخصی میں نہیں, ہماری بحث اصل مسئلے میں. ولیکن کے ذریعے سے روایت آ رہی ہے, لیکن کے ذریعے سے روایت کریں, صحیح حلبی, لیکن فی صحیحۃ الحلبی و حسنتہ, لیکن 2 روایتیں ہمارے پاس, یعنی 2 سند ہیں. ایک سند جو حلبی کی ہے وہ صحیح ہے, یعنی یوں سند ہے, محمد ابن یعقوب کلینی, ان محمد ابن ابی یحییٰ عطار, ٹھیک ہے, ان احمد ابن محمد ابن عیسیٰ, ان احمد ابن, ان علی ابن حکم, ان حمید ابن مثنى, ان حلبی. یہ روایت ہے پوری. اس روایت میں سارے کے سارے صحیح ہے. صحیح کیا ہے, صحیح وہ ہے کہ سارے راوی کیا ہے, امامی بھی ہے, شیعہ امامی بھی ہے, پلس کیا ہے, ثقہ بھی ہے. اور حسن کیا ہے کہ امامی تو ہے, لیکن ان میں سے ایک کی ثقہ, حد اقل ایک کی وثاقت ثابت نہیں ہے. تو 2 سند ہمارے پاس آئی ہے اس روایت کی. ایک سند میں ابراہیم ابن ہاشم جعفری, ابراہیم ابن ہاشم کمی, ابراہیم ابن ہاشم کمی بھی ہے, جو علی ابن ابراہیم کے والد ہے. ابراہیم ابن ہاشم کمی
بہت بہت بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، لیکن بعض علم رجال کے بعض انہوں نے ان کی توثیق نہیں کی. تو اس اعتبار سے جو دو روایت آئی ہے ہمارے پاس، دو سند، ایک سند بالکل صحیح ہے اور ایک سند کیا ہے ہمارے پاس حسن ہے. جی ہاں دونوں کے حساب سے صحیح ہے، روایت صحیح، کوئی مسئلہ نہیں، حسن بھی صحیح ہے. لیکن فی صحیحۃ الحلبی و حسنتہ، دو روایت، ایک ہی روایت کی دو سند. ایک روایت حلبی سے بالکل صحیح و سند ہے، ایک روایت حلبی سے کیا ہے، اس میں ابراہیم ابن ہاشم ہے جس کی بعض لوگوں نے توثیق نہیں کی. اختلاف ہے، اگرچہ بہت جلیل القدر صحابی. البتہ پہلی روایت میں بھی اختلاف ہے، آخوئی نہیں مانتے. آخوئی مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ محمد ابن یحییٰ عطار کی وثاقت کے قائل نہیں ہے، اللہ ظاہر جو یاد آ رہا ہے. بہرحال آخوئی کا مبنی تھوڑا سخت. صحیحۃ حلبی اور حسنۃ حلبی کی کیا روایت ہے؟ یہ روایت ہے، امام نے کیا فرمایا، اذا اختلط المزکى بالمیتہ، اگر مزکہ اور میتہ کیا ہو جائے، آپس میں مخلوط ہو جائے. بیع ممن یستحل المیتہ، بیع بر وزن قیلا، بیع مجہول کا صیغہ، بیع بیچا جائے گا کس کو، اس مزکہ کو، کس کے لیے، ممن، من یہاں پہ با کے معنوں میں، یعنی بیمن، اس شخص کو بیچا جائے گا، من سے مراد وہ کافر، اس کافر کو بیچنا صحیح ہو جائے گا. یستحل جو حلال جانتے ہیں کس کو، المیتہ، اس میتہ کو حلال جانتے ہیں. وَحُكِيَ نَحْوُهُمَا عَنْ کتاب علی ابن جعفر، اور اسی طرح کی روایت کتاب علی ابن جعفر، جو کتاب کا نام ہے مسائل علی ابن جعفر، جو کہ امام کاظم کے بھائی تھے. انہوں نے امام کاظم سے جتنے سوالات پوچھے ان کو ایک کتاب میں لکھ لیا، اس کتاب کا نام ہو گیا مسائل علی ابن جعفر. اس میں بھی اسی قسم کی ایک روایت ہے. وَاسْتَوْجَهَ الْعَمَلَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي الْكِفَایَہ، اور کفایہ میں یعنی کفایت الاحکام میں آگئے سبزواری نے وَاسْتَوْجَهَ، میں نے غلط پڑھا تھا، وَاسْتَوْجَهَ الْعَمَلَ، وَاسْتَوْجَهَ، توجہ یعنی وجی جانا ہے، نیک جانا ہے. آگئے سبزواری نے بھی وجی جانا ہے، اچھا جانا ہے، کس چیز کو، العملہ، عمل کرنے کو، کس پر، اس اخبار کے ذریعے سے. عمل کیا تھا کہ کافر کو آپ بیچ سکتے ہیں، کافر کو آپ بیچ سکتے ہیں جس کی فقہ میں حلال ہے، میتہ بھی جس کے یہاں حلال ہے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. تو آگئے سبزواری نے بھی بہتر جانا ہے اپنی کتاب کفایت الاحکام میں. وَهُوَ مشکل، شیخ انصاری میدان میں آ رہے ہیں. شیخ انصاری کہہ رہے ہیں مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہے کہ یہ جو قول ہے، یہ جو حدیث ہے، وہ ٹکراتا ہے کس سے، منجزیت علم اجمالی سے. ہم نے اصول میں علم اجمالی کی منجزیت کے کیا قائل ہوئے کہ موافقت قطعیہ ضروری ہے. اصول میں منجزیت علم اجمالی میں کیا نتیجہ نکالا کہ موافقت قطعیہ ضروری ہے. تو یہ جو قول ہے حدیث کا، یہ منجزیت علم اجمالی سے ٹکراتا ہے. دوسرا یہ قول خود امام علی کی روایت سے ٹکراتا ہے. خود یہ حدیث میں تعارض ہے، خود یہ حدیث دوسری حدیث سے ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے دوسری حدیث کو ہم مقدم جانیں گے کیونکہ وہ اصول کے قواعد کے موافق ہے. وہ مشکل سے شیخ انصاری میدان میں آ رہے ہیں، کہہ رہے وہ مشکل، یہ جو جواب ہے، یہ جو بات کی ہے آگئی ہے سبزواری نے، مشکل ہے. مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ علم اجمالی کی منجزیت سے ٹکراتا ہے. معا کے ذریعے سے دوسرا اشکال بیان کر رہے ہیں امام علی کی روایت والا. مع ان المروی عن امیر المؤمنین علیہ السلام، در حالی کہ جو چیز مروی، کون سا سیکھا ہے صاحب، اس میں مفعول کا سیکھا ہے، مرمیون کے وزن پہ، مکشیون کے وزن پہ، مرزیون کے وزن پہ، مرعیون کے وزن پر. یہ سارے اس میں مفعول کے سیگے. اس میں مفعول کا جو سیگا ہے وہ ناقص میں، جی نہیں، ہاں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ناقص میں اس میں مفعول کے دو سیگے ہیں، ایک مدعوون ہے، ایک مرمیون ہے، دو سیگے. جس طرح اجوف میں دو سیگے، ایک مقولون کے وزن پر ہے اور ایک مبیون کے وزن پر ہے. تو ناقص میں جو یفعلو کے باب ہے اس میں سے جو وزن ہے وہ مدعوون ہے، اور جو یفعلو اور یفعلو کے باب ہے اس کا جو وزن ہے وہ مرمیون، مرزیون، مکشیون، مرعیون، یہ سارے باب ہیں اس کے.
ما ان المرویہ یعنی اب اس کو کھولیں گے تو مجہول لیں گے، یعنی ما ان الذی یروى، اور اس میں فاعل کیا بنے گا جی؟ راون بروزن رامن، بروزن رازن، بروزن خاشن، پورے ناقص کے اس میں فاعل ایک ہی وزن پر ہے، فاعن کے وزن پر ہے۔ ما ان المروی عن امیر المومنین، در حالی کہ وہ چیز جو روایت کی گئی امیر المومنین سے وہ کیا، امام نے فرمایا انہ یرما بہما، بہما بہا اگر لکھا ہے تو غلط، بہما صحیح ہے، انہ یرما بہما، بہما باب آئے زائدہ ہے، یعنی انہ یرما پھینک دیا جائے گا، کس کو؟ دونوں گوشت کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہی ہے جو علم اجمالی سے منجی سے علم اجمالی سے موافقت ہے۔ وجاوز بعضهم، بعض فقہا نے جائز قرار دیا، جیسے علامہ اور محقق نے جائز قرار دیا، کس چیز کو؟ البیع، بیچنے کو۔ کس چیز کو بیچنے کو آگا صاحب؟ نہیں، میتہ نہیں، مزکہ مشتبہ، مزکہ مشتبہ کو بیچنے کو، میتہ کو تو ویسے ہی جائز نہیں مانتے، عام حالت میں بھی جائز نہیں مانتے، مزکہ مشتبہ کی بھی خرید و فروخت کو جائز نہیں، جائز مانا ہے۔ وجوز، جوز یعنی تجویز کیا، جائز یعنی نسبت بجواز، باب تفعیل کا ایک معنی نسبت کا ہے، جیسے تکفیر کا معنی کفر زید عمرا، زید نے عمر کو کفر کی نسبت دی۔ جوز یعنی نسبت جواز دیا ہے بعض فقہا نے، جیسا کہ علامہ اور محقق نے، کب؟ بقصد بیع المزکہ، کہ یہ جو میں 2 تھیلیاں بیچ رہا ہوں، اب جب مجھے یقین ہے کہ اس میں سے ایک مزکہ ہے تو میں نیت کر رہا ہوں کہ خدایا جو میں 500 روپے لے رہا ہوں وہ مجھے تو نہیں پتا کون سا مزکہ ہے، لیکن تجھے تو پتا ہے، تو جو بھی اس میں سے مزکہ ہے اس کے بدلے میں 500 روپے لے رہا ہوں، تو اس نیت کے ساتھ صحیح ہے۔ شیخ میدان میں آئیں گے، کہا بحث نیت کی نہیں ہے، بحث نیت کی نہیں ہے، نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ بعد میں خود ایک بات کریں گے، لیکن بہرحال ابھی کہہ رہے ہیں نیت سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ فی کی ضمیر تجویز کی طرف جاتی ہے کہ اس تجویز میں اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ ان القصد، کہ آپ بحث کو جو مروڑ کے قصد کی طرف، ارادے کی طرف لے گئے، لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکہ لاجل الاشتباہ، جب یہ طے ہو گیا کہ مزکہ جو کہ مشتبہ ہونے کی وجہ سے اس کے وہ قابل انتفاع نہیں رہا، وہ قابل انتفاع نہیں رہا، وہ اس کا حکم ویسے ہی ہو گیا جو میتہ کا حکم ہے، تو پھر قص کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ حکم الہی ہے، یہاں پہ قص وغیرہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نام کے ذریعے سے استدراک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں اگر علم اجمالی میں ہماری بحث یہ ہو کہ ہم موافقت احتمالیہ کو کافی جانتے ہو تو پھر ہم ایک کو بیچ سکتے ہیں۔ نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فی الشبہۃ المحصورۃ وجواز ارتکاب احدہما، ہاں اگر ہمارا قول یہ ہو، قول یعنی اعتقاد، اگر ہمارا مبنی یہ ہو بعدم وجوب الاجتناب فی الشبہۃ المحصورہ، شبہ محصورہ میں تمام اطراف سے اجتناب ضروری نہیں ہے، بلکہ 2 گلاس میں سے 1 گلاس کو آپ پی سکتے ہو، وہ جواز ارتکاب، ہاں مخالفت قطعیہ نہ ہونی چاہیے لیکن موافقت قطعیہ بھی واجب نہیں ہے، موافقت احتمالیہ ہو جائے یہ کافی ہے۔ اگر آپ کا یہ مبنا ہے، اگر آپ کا یہ مبنا ہے وہ جواز ارتکاب احدہما جاز البیع، تو خرید و فروخت جائز ہو جائے، کس کی خرید و فروخت؟ اس بیع مزکہ مشتبہ کی، بالقصد المذکور، یہ اشتباہ آگا صاحب، آگئے شیخ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ وہی قصد جو علامہ نے بتایا تھا، علامہ اور محقق نے بتایا تھا، اسی قصد کے ذریعے سے کہ آپ یوں کہیں کہ خدایا جو بھی اس میں سے مزکہ ہے میں اس کو نہیں، اصلا قصد کی ضرورت نہیں ہے، اصلا آپ ایسے ہی بیچ دیں، کوئی بھی ایک اٹھا کے بیچ دیں، جیسے جب 2 گلاس میں سے آپ کہتے ہیں 1 گلاس آپ پی سکتے ہیں تو کوئی بھی گلاس اٹھا کے پی لیں، یہ نہیں کہ پہلے نیت کریں کہ اس میں سے جو آب زمزم ہوگا وہ تو آپ کو نہیں پتہ، جس طرح کوئی بھی ایک گلاس اٹھا کے آپ پی سکتے ہیں اس طرح کوئی بھی ایک تھیلی آپ بیچ سکتے ہیں۔ قصد درمیان میں آنا جو علامہ شرط لا رہے نا یہ ضروری نہیں، خود علامہ کے مبنا معذرت خود شیخ کے مبنا کے حساب سے ضروری نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔